شموگا شہر کے مدرسہ قاسم العلوم کے زیر اہتمام جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد کا جلسہ انعقاد کیا گیا تھا۔ اس بابرکت محفل میں علم و ادب کے پروانوں اور جید علماء کرام کی شرکت نے پروگرام کو مزید روحانی اور علمی فضا بخشی۔ جلسے کا آغاز خود تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت شریف پیش کی گئی۔ مہمانان خصوصی نے اپنی شرکت سے پروگرام کی رونق بڑھائی۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے نہایت پر اثر اور علم افروز خطاب کیا۔ ان کے بیان نے سامعین کو علم کی اہمیت اور عمل کی ضرورت پر غور و فکر کی دعوت دی۔ دیگر علماء میں مولانا عاصم عمر عبداللہ، مولانا محمد مبارک مدنی، مولانا مفتی محمد موجود تھے۔ ان تمام علماء کرام نے تعلیم و تربیت کے متعلق مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور سامعین کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ جلسے کا سب سے اہم حصہ دستار بندی کی تقریب تھی، جس میں فارغ التحصیل طلباء کو دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ اس موقع پر علماء نے ان طلباء کو دین کی خدمت کا پیغام دیا اور ان کے لیے دعائیں کی۔ تمام مقررین نے علم دین کی اہمیت، اساتذہ کی ذمہ داری اور طلباء کی محنت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس امت کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور اساتذہ اور طلباء کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ پروگرام کا اختتام دعا پر ہوا، جس میں ملک و ملت کی سلامتی، دینی خدمت کی ترقی اور فارغ التحصیل طلباء کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئی۔ یہ جلسہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور شرکاء نے پروگرام کو سراہا۔ اس تقریب نے دینی تعلیم کے فروغ میں ایک سنگ میل کا کردار ادا کیا اور حاضرین کو عملی اقدامات کے لیے تحریک دی۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ یوسف سعید پاشا بن الطاف پاشا صاحب قاضی نگر شموگا سے مدرسہ قاسم العلوم میں ابھی دور جاری ہے۔ اسی طرح حافظ سعود اللہ خان بن ثناء اللہ خان صاحب سوائی پانڈیا شموگا سے مفتاح العلوم، یہ بھی ابھی اس وقت میں دور اور چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ سبیل احمد شریف بن مظفر اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ حقیقت ہم پر منتشر ہو جائے تو میرے بھائیو، قرآن کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس کی تعلیم کو سارے عالم میں عام کرنے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو داؤ۔ افسوس، آج ہمارے دل سے قرآن کی عظمت نکل گئی، قرآن کی محبت نکل گئی، قرآن کی تلاوت نکل گئی، قرآنی احکام پر عمل ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہم تباہی اور بربادی کے کہانے پر پہنچے۔ دیکھو، تصویر کا دو رخ ہے، ایک ہے قرآن پاک کے فضائل، اس کو پڑھنے پر ثواب کیا ہے، اس پر عمل کرنے پر بشارتیں کیا ہیں، خوشخبریاں کیا ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا کتنا خطرناک انجام، اور اس سے آگے بڑھ کر قرآنی احکام کی اگر آپ نے مخالفت کی تو یاد رکھو، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے پر جتنی بشارتیں ہیں، اس کے چھوڑ دینے پر اور اس کی مخالفت کرنے پر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور دھمکیاں۔
بے پردہ جو نظر آئی چند پھیپیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ آپ پہ مردوں کو پڑ گیا محترم دوستوں میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ذکر آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں یعنی کلام اللہ پاک کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے کرنے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان بالحب والحنان ولا يأخذان الكافر ولا شكرا أفليس من واجبك أيها الإنسان أن تكرم أبويك بسم الله الرحمن الرحيم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم حضرات گرامی قدر معزز حاضرین اسلام بہت انصاف پسند مذہب ہے جب میں اس اجلاس میں داخل ہو رہا تھا حافظ رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم سے میں نے عرض کیا کہ آپ کے اجلاس کو دیکھ کر ایک جھلک دارالعلوم دیوبند کے سب سالہ اجلاس کی یاد آ رہی ہے حالانکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس کی عمر شاید ابھی 10 سال میں نہیں ہوئی اس ادارے کی بتایا کہ 2016 میں ہم نے شروع کیا یہ 8 بچے سے اور اکثر جو ہے 65 طلبہ ہمارے ہیں اور رات کا قیام بچوں کا یہاں نہیں ہوتا ہے صبح بچے فجر پہ آتے ہیں عشاء کے بعد چلے جاتے ہیں صرف دن کا وقت وہاں گزارتے ہیں رات اپنے گھروں میں گزارتے ہیں ماشاءاللہ اس تھوڑی سی محنت پر آپ حضرات نے دیکھا بچوں کا مظاہرہ مختلف موضوعات پر جس انداز سے ان طلباء نے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے اور بغیر تاخیر کے ہم اپنے مقصد اصل کی طرف آتے ہیں سرزمین شیموگا پر مدرسہ قاسم العلوم شیموگا کی پہلی دفتہ بندی کا عظیم الشان یادگار اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی آرزو اور تمنا کئی برسوں سے تھی ہم سب سے پہلے نیاز مندانہ جذبات کے ساتھ رب خدیر کی بارگاہ عالی میں صدر شکر گزار لاتا ہے پھر نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار باوقار میں حضرت درود سلام پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ختم نبوت اور تکمیل شریعت کے سلسلے میں اہل علم کے ورثۃ الانبیاء کا مقام بلند نصیب ہوا آج دن بہت ہی مسرت فرحت اور شادمانی اور سرور کے جذبات سے معلوم ہے کہ طرف مدرسے کے خوش نصیب حفاظ طلباء کی دفتہ بندی کا مبارک موقع ہے کہ دوسری سرزمین شیموگا پر ملک کے ممتاز و بافیض علماء کی تشریف آ رہی ہے عوام الناس کا یہ جنگلتا مدرسے سے اپنے محبت و عزت کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن وہ سنا کر چلے جائیں اور اس علاقے میں مکاتب اور مدارس کا نظام نہ ہو تو وہاں کے آنے رہنے والوں کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ایمان جبھی سلامت رہے گا جبکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ باقی رہے اس لیے کہ ہمارا دین یہ فرضی دین نہیں ہے واہمی دین بھی نہیں ہے اور کسی انسان کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے کہ بھائی پنچایت نے بات طے کر دی ہو یہ چلا لو
مارنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ دوستوں، حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی